مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان دلائل کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان میں نشانیاں ہیں اگر کوئی غور کرے میری وحدانیت کی، الوہیت کی، توحید کی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل والے لوگ ہیں، جو اللہ کے دلائل قدرت کو سمجھنے کی عقل رکھتے ہیں. جیسے کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور اس کے بعد رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں، صاحب فہم ہیں. اور صاحب فہم لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں اور لیٹے ہوں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور ہر وقت سوچتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے بارے میں، اور اس کے بعد اعتراف کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار عالم تم نے یہ ساری کائنات کوئی ایسے بے فائدہ تو نہیں بنا دی. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، ہمیں پناہ دیجیے عذاب جہنم سے. تو جو اللہ نے فرمایا کہ صاحب عقل ہیں، اولل الباب ہیں اور اولل العقل اور اولل الفہم ہیں، ان کو تو اللہ کی توحید کی نشانیاں ایک ایک چیز میں نظر آتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے اندر عقل ہو اور ان کے اندر سمجھ ہو. اور جو لوگ اللہ کی توحید کو نہ سمجھ سکے وہ دنیاوی عقل کے اعتبار سے کتنے بڑے عقل والے بن جائیں، لیکن ان کو عقل والا نہیں کہا جاتا. وہ تو بالکل یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم عقل والا سمجھتے ہیں جو آدمی آج کل علوم جدیدہ سے متعارف ہو، انگریزی پڑھا لکھا ہو، کوئی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اس کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، ہم سمجھتے ہیں یہ عقل والا ہے. لیکن اللہ کے ہاں عقل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو بھی پہچانتا ہو. اگر وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا تو اس نے عقل کا استعمال ہی صحیح نہیں کیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں دلائل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی تدبر کرے اور کوئی تفکر کرے اللہ کی ان نشانی. اب دیکھیں نا جی، جو آدمی بھی ذرا سا تدبر کر لے کہ بھی زمین کا خالق اللہ ہے، آسمانوں کا خالق اللہ ہے، زمینوں سے رزق دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، برسات برسانے والا اللہ ہے، اختلاف لیل اور نہار کا مالک میرا رب ہے، کائنات کا خالق مدبر متصرف میرا اللہ ہے. ایمان سے کہیں وہ کسی غیر کو سجدہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہے. اور جن لوگوں کو خود زمین نے چھپا لیا، زمین کھا گئی، وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ متصرف فی الامور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ بڑے بڑے جاہو جلال کے ساتھ آئے، دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے جاہو جلال کے لوگ گزرے ہیں، علمی لحاظ سے بڑی بڑی عظیم شخصیتیں گزری ہیں،
اور اللہ کے بندوں میں سے بڑے بڑے شان والے لوگ گزرے ہیں، لیکن سب پہ موت آ گئی. جو باقی ہیں ان پہ اپنے وقت پہ آ جائے گی. تو جن لوگوں کو اللہ کی زمین خود کھا جائے، جو اللہ کی زمین میں دفن ہو جائیں، جو چلنے میں بھی خدا کے زمین کے محتاج ہوں، آسمان کے محتاج ہوں، ہوا کے محتاج ہوں، پانی کے محتاج ہوں، تو محتاج کبھی خدا نہیں بن سکتا. وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں بن سکتا. مشکل کشا اور حاجت روا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی مشکل نہ پڑے اور جس کو کبھی کسی کی احتیاج نہ ہو. اس لیے ہمیشہ فرمایا لیکن دلائل تو ہیں. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. اللہ نے فرمایا اور شاعر بھی کہتا ہے کہ ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے بنانے والا ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اس ساری کائنات میں اسی کا تصور. لیکن فرق اتنا ہے جو غور کرے اور غور نہ کرے تو اللہ معاف فرمائے درختوں کو بھی سجدے لوگ کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے درخت گر جاتا ہے تو خدا ختم ہو گیا. ایسے درخت لوگ بھی ہیں جو جمنا گنگا دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، دریا خشک ہو گئے بس خدا ختم. ایسے لوگ بھی ہیں جو سورج اور چاند اور تارے کے پجاری ہیں اور اس کے بعد چاند چھپ گیا، سورج غروب ہو گیا، بادل آ گئے، اندھیرا ہو گیا، تاریکی ہو گئی تو خدا ختم، چھپ گیا. ایسے بھی لوگ ہیں نعوذ باللہ جو انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، انسان مر گئے بات ختم ہو گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مشرک ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون. وقال الحافظ ابو بکر بن مرتوی قال اخبرنا محمد بن احمد بن ابراہیم قال حدثنا ابو سعید الدستقی قال حدثني ابي النبي ان شعث بن اسحاق عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اتت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم انا نريد ان تدعو ربك ان يجعل لنا الصفا ذهبا ونشتري بالخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك. قال اوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي. فاوثقوا له وداروا وتوجيه ان ربك آتاهم الصفا ذهبا الا انه من لم يؤمن بك عذبهم عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. قال محمد صلى ربي لا بل دعني وقومي فلادهم يوما بيوم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. اب اس روایت میں حافظ ابو بکر بن مردوی نے نقل فرمایا ہے حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قریش کے سردار جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے اللہ سے اپنے رب سے دعا مانگیں کہ خدا بند کریم اس صفا جو جبل صفا ہے اس کو سونے کا بنا دو. یہ سارا پہاڑ جو ہے سونے کا ہو جائے اور پھر ہم جو ہے یہ سونا بیچیں گے اور گھوڑے خریدیں گے اور ہتھیار خریدیں گے اور پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے قتال کریں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ دعا کروں اور اللہ کر دے تو ایمان لاؤ نے کہا ہاں یہ بالکل ایمان. اب سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم جبل صفا کو سونے کا بنا دیتے ہیں. کوئی اللہ کے آگے مشکل تو نہیں. لیکن ایک بات کا پھر ہمارا فیصلہ ہے، یہ سنت اللہ ہے کہ جو قوم اپنے منہ سے معجزہ مانگے، اپنے منہ سے دلیل مانگے کہ ہمیں یہ دلیل چاہیے اور وہ دلیل ہم دے دیں اور پھر ایمان نہ لے آئے تو پھر ہم ایک ایسا عذاب دیں گے کہ ایسا عذاب پھر عالم میں کبھی کسی کو نہیں ہوا ہوگا.
تو اب آپ چاہتے ہیں تو ہم صفا پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن آپ کی قوم ایمان نہ لائی تو پھر ان پر عذاب نازل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ بس چھوڑ دے میری قوم کو ان کے حال پر، میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا، جن کے مقدر میں ایمان ہے وہ لے آئیں گے اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے وہ نہیں لائیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نشانیاں نہیں چاہیے، یہ تو محض استہزاء کرتے ہیں، یہ تو محض ٹھٹا مخول کرتے ہیں، ورنہ اگر نشانیاں دیکھ کے ماننا ہو تو آسمان و زمین سے بھی کوئی بڑی نشانی ہے، اختلاف لیل و نہار سے بھی کوئی بڑی نشانی ہے۔ جب ان کو دیکھ کر یہ ایمان نہیں لے آئے تو پہاڑ سونے کا بن جائے تو کوئی ایمان لے آئیں گے؟ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو محض آگے استہزاء کرتے۔ اور اس سے یہ بھی اشارہ نکلا، یاد رکھیں کہ کافر کی نظر جو ہے وہ دنیا پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطمع نظر جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کے بعد کے عالم پر تو اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو جس آدمی کا جس جگہ تک ایمان ہے اسی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اللہ نے فرمایا کافر کہتے ہیں بس یہی دنیا کی زندگانی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اسی میں ہم مر جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں۔ تو ان کی زندگی کا دار و مدار یہی دنیا ہے، ان کی نظر ہر وقت دنیا پہ ہوگی۔ نبی سے مانگنے بھی آئے تو کیا مانگنے آئے کہ جی سونے کا پہاڑ بن جائے۔ بھئی یہ نہیں مانگا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ کہا نہیں جی مہربانی کریں یہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور ہم گھوڑے خریدیں گے، پھر ہم ہتھیار خریدیں گے، کیونکہ جنگجو قومیں تھی نا جی، لڑائی لڑنے والی قومیں، اور ان کے ہر وقت کام یہی تھا، ڈاکے اور قتل اور لوٹ اور مار، بس وہی دماغ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے کہ حضور نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا نا کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ اب اس کا ماننا بظاہر تو یہ ہے کہ کافر زیادہ کھاتا ہے اور مومن تھوڑا کھاتا ہے، بظاہر حدیث مبارک کا مطلب یہی ہے کہ بھی کافر جو ہے یا کلوفی 7 امعاء 7 آنتوں کے اندر وہ کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ تو بظاہر حدیث مبارک کا ترجمہ یہی ہے کہ کافر زیادہ کھاتا ہے اور مومن تھوڑا کھاتا ہے۔ اچھا لیکن دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے بعض کافر بالکل تھوڑا کھاتے ہیں اور بعض مومن جو ہیں وہ بس بھی نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ماشاء اللہ ان کا تو بالکل پیٹ بھرتا ہی نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن کھاتے ہیں۔ اچھا اور بعض کافر بھی بہت کھاتے ہیں لیکن بعض کافر جو ہیں وہ بالکل تھوڑا کھاتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا معنی ہو؟ تو معنی یہ ہے، یوں سمجھے علماء محدثین نے فرمایا کہ اشارہ یہ ہے کہ بھی کافر کا دماغ اور دل اور سوچ جو ہے وہ محض دنیا پہ ہے اور مومن کی سوچ دنیا پہ نہیں آخرت پہ۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کے لیے اچھا ایک جوڑا بنا دیں، چلو کم از کم جب باہر کے لوگ آئیں، بادشاہ آئیں، سردار آئیں تو آپ بھی اچھا لباس پہنیں، آپ بالکل سادہ لباس مبارک پہنتے ہیں تو اس سے ہمارا تو خیر ایمان ہے لیکن جو باہر کے لوگ آئیں گے تو ان پہ اچھا تاثر نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندو کیا کہتے ہو، اللہ کے فرشتے نے سور پہ منہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اوپر ہیں، حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب آخرت اتنی قریب ہے تو پھر ہمیں دنیا کے لباس کی کیا ضرورت؟ دنیا میں تو جیسا ہے گزر جائے گا۔ سیدنا ابی بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق، آپ کی وفات جب قریب آئی تو وصیت فرمائی کہ انہی پرانی چادروں میں ان کو دھو ڈالو اور انہی میں مجھے کفن دے دو۔
عرض کیا کہ حضرت آپ کے لیے ہم 2 چادریں کفن کے لیے 2 نئی چادریں نہیں مہیا کر سکتے. فرمایا نئی چادریں حضور کی امت کے غریبوں کے کام آ جائیں گی. مردے کو نئی چادروں کا کیا فائدہ؟ اگر میرے اعمال اچھے ہیں تو ان پرانی چادروں میں بھی باغ جنت ہوگا، اور اگر اعمال بھیڑے ہیں تو ریشم کے کفن بھی دے دو تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. تو فرمایا ان کپڑوں سے کیا ہو، کیا ضرورت ہے کہ کپڑے ڈال لیں اور سبز چادریں ڈال لیں اور پھر ہر برادری کا آدمی آ کے لنگیاں ڈال لے اور اس پہ وہ چادریں ڈال لیں اور جناب پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور سیجیں چڑھائیں. تمہارے ہمارے پھول لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اصل تو دعا کرو کہ اعمال کے پھول کھل اٹھیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ کے فرشتے ہمارا استقبال کریں اور جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں. اوپر اگر ہم پھول بھی لگا دیں گے، بوٹے بھی لگا دیں گے، ہم جناب عطر بھی چھڑکاؤ کر دیں گے تو کیا فائدہ پہنچے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی نظر جو ہے وہ آخرت پہ ہوتی ہے، وہ دنیا پہ نہیں ہوتی، اور کافر کی نظر جو ہے وہ دنیا پہ ہوتی ہے، آخرت پہ نہیں ہوتی. اس لیے اب دیکھیں کافروں کی نظر سونے پہ. اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر دنیا میں علماء حق کا اور علماء سو کا، یاد رکھو دنیا میں ہر قسم کے عالم ہوتے ہیں، حق کے علماء بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں. یعنی ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جو سرکاری درباری دولت والے پیسے والے عہدے والے کرسیوں والے، جب دیکھا جب ضرورت پڑی پلٹیاں کھا لی، یہ علماء سو ہوتے. علماء حق وہ ہوتی ہیں کہ کچھ ہو جائے وہ اپنے راستے پہ قائم ہیں اور اللہ کے قرآن و سنت کی بات پر اڑے ہوئے. نفع ہے، نقصان ہے، فائدہ ہے، گھاٹا ہے، اس میں بظاہر عزت جاتی ہے، عزت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں بھی ہمارے ذمہ جو حق کی بات ہے ہم نے پہنچانی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں کو سوچنا ہو تو کیسے فرق کریں. انہوں نے کہا کہ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی دنیا پہ نظر نہیں ہوتی، اور جو علماء سو ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ دنیا پہ ہوتی. انہوں نے کہا کہ دیکھو انبیاء نے کیا کہا، ساری زندگی جب انبیاء نے دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو کیا کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اے کافرو بات سنو کہ میں جو تمہیں دعوت توحید دے رہا ہوں میں کوئی بدلہ مانگتا ہوں، کوئی پیسہ مانگتا ہوں، کوئی کرسی مانگتا ہوں، کوئی عہدہ مانگتا ہوں، کوئی ممبر مانگتا ہوں، کوئی مسجد مانگتا ہوں، کوئی خطابت مانگتا ہوں، کوئی میں قاضی بننا چاہتا ہوں، کوئی زکوٰۃ کا ممبر بننا چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں میں تم سے؟ میں تو کچھ نہیں مانگتا. اور ان اجری الا علی رب العالمین، میں تو یہ ثواب بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں. آپ لوگوں سے تو میں ثواب بھی نہیں مانگتا، آپ لوگوں سے تو میں شکریہ بھی نہیں مانگتا. تو جب مجھے آپ سے لالچ نہیں تو میں غلط بات کیوں کروں گا؟ کیوں آدمی غلط بات تو تب کرتا ہے نا جب اس کے سامنے کوئی مقصد ہو. جب مقصد نہ ہو تو غلط بات کیوں کرے؟ اب دیکھیں جو انبیاء کی سنت کیا ہے، وہ اجر اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا پہ نظر نہیں ہوتی. اسی طرح علماء حق کی بھی دنیا پہ نظر نہیں ہوتی، وہ اللہ سے اجر مانگتے ہیں. اور اس کے مقابلے پہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا، بڑے بڑے پادری پنڈتی ماہروں کو بلایا، تو انہوں نے آتے ہوئے فرعون سے کیا کہا؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. انہوں نے کہا فرعون بات بتاؤ، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے جیت جائیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ پہلے تو مال وال کا فیصلہ کرو نا. ہم جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارا فیصلہ کون نے کہا تمہیں تو بڑے بڑے انعام دوں گا. انکم اذا لمن المقربین، اور پھر تم میرے کرسی نشین بنو گے، تمہیں بڑے بڑے خطابات سے نوازا جائے گا. کسی کو سر کا خطاب ملے گا، کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملے گا، کسی کو قمر العلماء کا خطاب ملے گا، کسی کو ڈاکٹر کا اعزاز ملے گا، کسی کو سر کا اعزاز ملے گا. تمہیں تو ہم بڑی بڑی ڈگریاں دیں گے، بڑے بڑے اعزاز دیں گے. تم مقابلہ تو کرو اللہ کے نبی کے ساتھ، ہم تمہارے اعزازات برقرار رکھیں گے. تو اب دیکھو باطل کی نظر مال پہ ہوتی ہے، دولت پہ ہوتی ہے، اور اہل حق کی نظر جو ہے وہ حق پہ ہوتی ہے. اسی لیے آدمی بالکل سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے اور یہ کیا چاہتا ہے.
اس لیے اب کافروں نے بھی مانگا تو کیا مانگا جی؟ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو. اچھا اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے اسی ملک میں پہاڑوں میں سونا نہیں رکھا؟ پوری وادی کی وادیاں ماشاءاللہ سونے کی بھری ہوئی ہیں. اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ تمہارے ملک میں بھی دے سکتے ہیں. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس کا تو صرف ایک فیصلہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا بستی والے ایمان لے آئیں، میری توحید کا اقرار کر لیں اور متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، نافرمانیاں چھوڑ دیں اور میرے قانون پہ عمل درآمد کر لیں. فرمایا میں آسمانوں اور زمینوں سے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن جب ان نے تکذیب کی تو پھر ہم نے بھی ان کو عذاب میں پکڑ لیا. اس لیے یاد رکھیں یہاں بھی اللہ نے سونا پیدا کر دیا، کہیں تو بالکل یعنی حقیقی سونا پیدا کر دیا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے بلیک گولڈ پیدا کر دیا، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا سونا دیا کہ پانی نکالو تو پیٹرول مل جائے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب نعمتیں کہاں سے ملی؟ قرآن و حدیث کی برکت سے ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے میں ملی ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس سرزمین کا اور اس ملک کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ان کو جو عقیدہ دیا ہے نا توحید کا، کہ ان کا عام ایک جاہل سے جاہل بدو بھی ہوگا نا جی، بالکل اونٹوں کے چرانے والا، اور ایک پرائمری کا بچہ، اس کا بھی عقیدہ توحید میں اتنی مضبوط ہوگا جو ہمارے علاقے میں کسی مولوی کا بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز جو ہے ان میں یہ ہے کہ اللہ کی توحید پہ یہ بالکل سوال پیدا نہیں ہوتا کہ خدا کے سوا کبھی انہوں نے. اور یہ تو جناب اتنے سخت ہیں. اب دیکھا نا نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حالانکہ دعا مانگنا کو منع ہے بھئی، دعا مانگ. لیکن وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ہم بھی نہیں اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ہم بھی اسی طرح کہیں. اچھا جب علیحدہ بیٹھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، پھر ان پہ خود آپ نظر رکھیں، پھر بیٹھے دعا مانگ رہے ہو. کبھی انفرادی دعا مانگنے کا ثبوت موجود ہے لیکن اجتماعی دعا کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا. تو جب جو بات ہمیں حضور کے فرمان سے نہیں مل رہی تو ہم کیوں چلیں؟ اور جو مانگتے ہیں وہ مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کی شریعت میں اجازت ہے اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو خالی کرنا نہیں چاہتے. مختلف احادیث کو جمع کر کے سہارا لے کے دعا مانگتے ہیں. لیکن ایک ہے بالکل یعنی ڈائریکٹ جو ہے عمل کہ حضور پاک نے بھی تو آخر اتنی عرصہ زندگی میں نمازیں پڑھائیں، آپ بھی تو کبھی ہاتھ اٹھا لیتے اور لوگ آمین آمین کہتے رہتے، لیکن ایسا کسی حدیث میں نہیں ملتا. اتنا ایمان و یقین ہے ان لوگوں میں اور اسی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی رحمتیں اور نوازشیں کی ہیں. باقی انسان ہے، کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کوتاہیوں پہ نظر رکھیں اور محاسن پہ نظر نہ رکھیں. ہم باغ میں جائیں صرف کانٹے دیکھتے رہیں اور پھولوں پہ نظر نہ ڈالیں، تو یہ تو پھر اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی عینک ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کرو کہ صحیح معنوں میں اپنے قرآن سنت پاک اکابر اسلاف کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے کہ ہم اسی پہ قائم اور دائم رہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے مانگا بھی تو سونا مانگا. اللہ نے فرمایا ہم دے دیتے ہیں لیکن پھر ہم عذاب دیں گے. ورواه ابن بيات من وجه آخر عن جابر بن ابي المغيرة به وزاد في آخره وكيف يسرونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ صفا کو ہم سونے کا پہاڑ بنا دیں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں یہ دیکھ چکے ہیں لیکن ان کو نہیں مانا، تو اب یہ کیا مانیں گے؟
وقال ابن ابي آدم ايضا حدثنا ابي قال حدثنا ابو ذئبة قال حدثنا شبل بن جيهن النطاء قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد فأنزل الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قول الآيات لقوم يعقلون فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت مبارک جب ہمارے آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کفار قریش کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ایک الہ سارے کام کرے گا؟ ساری مخلوق ہے، کوئی بچہ مانگ رہا ہے، کوئی روٹی مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، تو ایک خدا سب کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ بہت سارے خدا ہوں اور کام تقسیم ہوں، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے. جیسے ہمارے علاقوں میں بھی لوگوں نے ماشاءاللہ کام تقسیم کر رکھے ہیں. اگر جانور بیمار ہوں تو ایک اور پیر کی قبر پہ لے جائیں گے، اور اگر جن ہوں تو ایک اور پیر کی قبر پہ لے جائیں گے، اور بچے نہ ملتے ہوں تو پھر ایک اور پیر کی قبر پہ لے جائیں گے، اور جس کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ ایک اور پیر صاحب کی قبر پہ جاتا ہے، کیونکہ یہ شادی والا پیر ہے، یہ بچے دینے والا پیر ہے، یہ بیماروں کو اپنے جانوروں کو ٹھیک کرنے والا پیر ہے، اور یہ جنوں کو نکالنے والے. یہ ہم نے بھی کام تقسیم کیے ہوئے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایک خدا کیسے کام کر سکتا ہے. اسی لیے تو انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف میں. ہر قبیلے کا اپنا بت تھا. بنو ثقیف کا اپنا تھا، بنو کلاب کا اپنا تھا، بنو وائل کا اپنا تھا، قریش کا اپنا تھا. اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں سب کے خدا علیحدہ علیحدہ تھے. کسی کا لات تھا، کسی کا منات تھا، کسی کا عزا تھا، کسی کا حبل تھا، سب نے تقسیم کیے ہوئے تھے. تو کہنے لگے بھائی عجیب بات ہے کہ ایک خدا اور سارے کام. اسی لیے دوسری جگہ قرآن اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کافر کہتے تھے دیکھو محمد پاک نے تمام آلیہ کی نفی کر کے کہتی ہیں کہ ایک الہ ہے اور ایک خدا ہے. عجیب بات ہے، ایک خدا بس سب کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جاہل تھے. وہ اپنے اوپر قیاس کرتے تھے کہ جیسے بندہ ایک کام نہیں کر سکتا چاہے بادشاہ بھی بن جائے، وزیروں کا محتاج ہے، مشیروں کا محتاج ہے، سیکٹریوں کا محتاج ہے، بیوروکریسی کا محتاج ہے، کیبنٹ کا محتاج ہے. انہوں نے سمجھا شاید خدا کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ خدا کے بھئی یہ تو مخلوق ہے، مخلوق ناقص ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ میں، میرے ارادے میں جب ہوتا ہے بس حکم ہوتا ہے کہ ہو جا. وہاں تو اتنی دیر ہے تو پھر اس کو وزیروں کی کیا ضرورت ہے، مشیروں کی کیا ضرورت ہے، اس کو کار مختاروں کی کیا ضرورت ہے؟ حکم دیتی ہیں بارش برسو، برس مت برسو، ٹھیک ہے، گرج گرج کے بادل چلے جائیں گے، بجلیاں کڑکتی رہیں گی، ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، حکم ہو جائے گا تو ٹھیک. اللہ نے فرمایا یہ جاہل لوگ اپنے اپنے اندازے کرتے ہیں کہ ایک خدا کیسے کرے گا. تو غور کرو یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ رات و دن کے اختلاف کس نے بنائے؟ تو جو ان پہ قادر ہے وہ باقی کاموں پہ بھی قادر ہے. اس لیے فرماتی ہے کہ فبہذا یعلمون، ان چیزوں پہ غور کریں تو انہ الہ واحد، کہ وہی ایک ہی الہ ہے، وانہ الہ کل شیء وخالق کل شیء. الہ بھی ہر چیز کا وہ ہے، معبود برحق بھی وہ ہے، اور خالق بھی ہر چیز کے وہ ہیں. وقال وکیع بن الجراح قال حدثنا سفیان نبی الدعاء قال لما نزلت وإلہکم الہ واحد الہ لا قال المشركون ان كان هكذا فليأتنا بآية
فانزل الله عز وجل في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى قوله تعالى يعقلون. ورواه آدم نبی یاس نبی جعفر والرازی سعید مسروق سفیان بالضحى به. اب جناب جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کافر کہنے لگے کہ اگر ایک خدا ہے تو پھر کوئی دلیل بھی دیں کہ ایک خدا سارے کام کیسے کر لیتا ہے. اللہ نے یہ قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ ظالموں، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرو کہ ان کو کس نے بنایا ہے، اور پھر یہ سارے نظام پہ غور کرو. جو اس نظام کو چلانے پہ قادر ہے وہ تمہارے سارے امور بھی سر انجام دینے پہ قادر ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا اور ان کے اس شبہات کا جو ہے جواب دیا ان آیات میں. اب فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً جن نے اللہ کے سوائے پکڑ رکھے ہیں شریک، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر البتہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و شرک کیا، ان کا کیا حال ہوگا. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب جہنم کو، پھر اس وقت چیخ کے کہیں گے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ بھئی آج ہمیں پتہ چلا تمام قوتوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اس کے بعد کہیں گے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا ظالموں کا جہنم میں عذاب میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کہ دنیا میں ایک وہ لوگ تھے جو اتباع تھے اور ایک وہ لوگ تھے جو متبوع تھے، یعنی بعض بڑے تھے جو چھوٹوں کو اپنے پیچھے لگا کے شرک کراتے تھے. اب جب قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، تم نے خود شرک کیا، ہم نے تھوڑی کہا تھا تمہیں کہ شرک کرو، اے خام خواہ جاؤ تم اپنا عذاب بھگتے، ہمارے گلے کیوں پڑتے، ہم تو پہلے جہنم میں پڑے ہوئے. وہ انکار کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے بری وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اب ان کے درمیان سارے سلے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. اب کہیں گے جی ہمارا تو آپ سے کوئی تعلق نہیں، جائے آپ نے خود شرک کیا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جو لوگ چھوٹے تھے ان کے کہنے پہ چلنے والے تھے، ان کے بڑوں کے کہنے پہ شرک کرنے والے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ہائے کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملتا. آج جیسے یہ ظالم ہم سے بھاگ گئے، ہمیں جواب دے گئے کہ ہم کیا کریں، ہم بھی ان کی باتوں کو چھوڑ دیتے، ہم بھی ان کے کہنے پہ ہرگز نہ چلتے، ہم بھی ان سے بری ہو جاتے. اللہ فرماتا ہے میرا مدنی كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ، اللہ یہ ان کو دکھائے گا تاکہ ان کے حسرات میں اضافہ ہو. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ورنہ اتباع ہوں یا متبوع ہوں ان میں سے کوئی بھی نہیں جو جہنم سے نکلنے والا ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز میں اس بات توحید کا ذکر فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے سوا انداد، یاد رکھو انداد مانا ند، اور مانا یعنی اللہ کے سوا جو شریک بنا رکھے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے. اچھا یہاں لفظ آیا ہے انداد کا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہاں خدا نے کہا اندادن من دون اللہ، وہاں لفظ ہے اربابا من دون اللہ. اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے صوفیوں کو اور اپنے مولویوں کو خدا بنا رکھا ہے، رب بنا رکھا ہے اللہ کے سوا. یاد رکھو احبار حبر کی جمع ہے. احبار حبر مانا عالم، یعنی جو تورات کے بڑے بڑے عالم تھے نا ان کو حبر کہا جاتا تھا. حبر کا اصل معنی کیا ہے؟ دو معنی ہیں، احبار حبر سے یا حبر سے. حبر کا معنی زینت، تو عالم بھی تو زینت ہوتا ہے نا دنیا کی. دنیا علم کے ساتھ تو ہے، عالم کے ساتھ ہی تو یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں. اور اب لوگوں کی عزت جو ہے، اب دیکھا نا ایک عالم ہو ایک بستی میں ساری دنیا اس کو جانتی، تو اس کی وجہ سے ایک عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، اس علاقے کو شرف ملتا ہے کہ دیکھو جی فلاں آدمی کہاں پیدا ہوا، فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں. چھوٹی چھوٹی سی بستیاں ہوتی ہیں لیکن بڑے بڑے علماء کی وجہ سے ان کا اتنا عظمت بن جاتی ہے، اتنا نام بن جاتا ہے جو بڑے شہروں کا بھی نہیں ہوتا. تو حبر مانا زینت، یا مانا ہوتا ہے حبر سے. حبر مانا سیاہی، کہ جیسے سیاہی سے تم کتابیں لکھ دیتے ہو محفوظ رہتے ہیں، ان کا علم بھی محفوظ ہوتا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے احبار حبر. اور رہبان کہتے ہیں راہب کی جمع. رہبان کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ کے غاروں میں چلے جاتے تھے، نصرانی یہودی، ان میں بڑے بڑے لوگ راہب تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ شہر چھوڑ دیتے تھے، کسی پہاڑ کی غار میں جا کے ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے. گوشت نہیں کھانا ہے، بس کھجور کھا لی، کوئی دودھ پی لیا، کوئی چھوٹی موٹی سی چیز کھا کے گزارا کرتے رہے. وہاں بیٹھے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم شادی بھی نہیں کریں گے، عورت سے بھی نہیں بات کریں گے، اور ہم دنیا کے لباس وغیرہ، زینت، عزت، شہرت، ان سب سے علیحدہ ہو جائیں گے. وہ ان کے پیر بن جاتے تھے، پھر ان کے بڑے بڑے. اللہ نے فرمایا دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے مولوی اور اپنے پیروں کو رب بنا رکھا ہے اللہ کے سوا. تو جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی بیٹھے تھے جو مسلمان ہوئے تھے تازہ تازہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو یا اپنے پیروں کو رب تو ہم نے کبھی نہیں بنایا. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں احبار تھے، رہبان تھے، ہمارے بھی پیر تھے، ہمارے بھی مولوی تھے، لیکن ہم نے ان کو رب تو کبھی نہیں بنایا، ہم نے ان کو رب تو نہیں سمجھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہیں اور بڑے ہیں، لیکن رب، اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رب بنایا ہوا ہے. ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ تم رب ہو، ہمارے خدا ہو ہمارے. حضور نے فرمایا ٹھنڈے دل سے بیٹھو، بات کو سمجھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو. حضور نے فرمایا کہ وہ پیر اور وہ تمہارے مولوی جو تھے اگر تمہیں کہہ دیتے کہ یہ چیز حلال ہے تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ سبھی نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے تو حرام سمجھتے تھے؟ میں کہا ہاں جی یہ بات بھی ٹھیک ہے. جب اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو تو کرتے تھے؟ میں کہا جی ہاں. منع کر دیا کہ یہ کام نہ کرو تو نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تو یہی تو رب کا کام ہے نا، حلال حرام کرنے والا تو رب ہے. تو جب تم بندوں کے کہنے پہ حلال حرام مان لو تو گویا تم نے خدا کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے رب تو بنا لیے. یہی تو مانا ہے انداز کا اور رب کا کہ ان کی محبت میں آ کر اب دیکھو نا جی ساری دنیا کے مسئلے کسی کو سمجھاتے رہو، ہاں اللہ ہدایت دے دے علیحدہ بات. ساری دنیا کو مسئلہ سمجھاتے رہو کہ جناب یہ 11ویں کا دودھ تقسیم کرنا بدعت ہے. جو پکے ہیں نا وہ کہیں گے جناب چھوڑو ان کی باتوں کو، یار وہابیوں کا تو دماغ ہی خراب ہے. ہمارے مرشد کی 11ویں ہے، پیرانے پیر کی 11ویں ہے، ہم نے 11ویں نہ دی ہمارے سارے بچے مر جائیں گے، ہمارے سارا مال متال جو ہے نا سارا ختم تباہ ہو جائے گا. اسی 11ویں کی تو برکت ہے. اور ہمارا فلانا رشتہ دار تھا پہلے بڑا بھوکھا ننگا تھا، ہم نے کہا 11ویں تو 11ویں دی تو ماشاءاللہ زمیندار بن گیا. یعنی اب ساری دنیا اس کو روکے وہ 11ویں پہ کھڑا ہے. ساری دنیا کو مسئلہ سمجھا دو، یعنی آپ اندازہ کریں جتنا مرضی آئے. میری خود یعنی اپنی ملاقات ہے، آج کی نہیں، بہت مدت پرانی ملاقات ہے. اس وقت ابھی میری داڑھی بھی نہیں تھی، ابھی میں طالب العلم تھا، پڑھتا تھا. تو اس وقت اپنا یہ بہت پرانی سی بات ہے، اتفاق سے ٹرین میں ہم اکٹھے ہو گئے
تو بریلوی حضرات کے ایک بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو گئے، میرے معلومات میں یہی ہے کہ فوت ہو گئے. بہت بڑے عالم تھے ان کے، اور واقعی وہ عالم بھی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ عالم تھے، اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، اور بڑے ہی سمجھدار، بردبار، علم والے، حوصلے والے، اور سید بھی تھے، پیر بھی تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ ہم ایک ہی ٹرین میں، ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے. میں تو خیر جوان آدمی، بچہ تھا، طالب العلم تھا، مجھے کوئی لوگ تھوڑا پہچانتے تھے کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں. پھر اس وقت ہمارا انداز مولوی والا بھی نہیں تھا، ابھی ہم اپنے خان تھے. تو خیر بہرحال جب بیٹھ گئے، میں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، تو میں نے سلام کیا. وہ بھی بڑا محبت سے مجھے ملے. میں نے کہا حضرت میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، آپ سفر میں ہیں. ہم اس زمانے میں یہ تھرڈ انٹر اس طرح گٹ ہوتی تھی، سیکنڈ فرسٹ، ہم فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ فرمائیں کیا بات. میں نے کہا جی یہ جو ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت مبارک بھی پڑھتے ہیں، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تو اسی طرح بعض اوقات جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو وہی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یہ سب پڑھتے ہیں. میں نے کہا گزارش یہ ہے کہ یہ وہابی جو ہے نا، اس کے لیے بڑی دلیلیں مانگتے ہیں کہ بھی کوئی دلیل ہو قرآن سے، حدیث سے. تو آپ چونکہ بہت بڑے عالم ہیں، مہربانی فرمائیں کسی کتاب کا حوالہ دیں تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں کہ بھئی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ دلیل ہے. تو بڑے شفقت سے مجھے یاد ہے، ایسے مجھے انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ بیٹا سچی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں. میں نے کہا بالکل، دیکھو اللہ کے حرم میں کسی پہ جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے نا، وہ فوت ہو گئے. یہ تو نہیں کہ آدمی کا کسی سے اختلاف ہو تو آدمی اس کے خلاف جھوٹ بھی بولے، اللہ بچائے، اور پھر کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات ٹھیک ہے، نہ یہ حکم قرآن میں ہے کہ ہر اذان سے پہلے پڑھا جائے، نہ حدیث رسول پاک میں ہے، اور نہ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مؤذن ہیں، نہ کبھی انہوں نے صلاۃ السلام اذان سے پہلے پڑھے ہیں اور نہ بعد میں پڑھے ہیں. حدیث میں صرف اتنی ثابت ہے کہ اذان اللہ اکبر سے شروع کی جائے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کی جائے، اور پھر اس کے بعد حضور کے نام پہ درود شریف پڑھا جائے جو نماز میں ہے، اور وہ درود پڑھ کے دعا مانگی جائے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعث مقاما محمودا. کہنے لگے بیٹا حدیث میں تو یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ دنیا میں بہت بڑا اختلاف ہے اور باہر سے آنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے یا یہ پکے عاشقوں کی مسجد ہے، اس لیے جب وہ صلاۃ و سلام سنتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی مسجد ہے. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ چلو ہونے دو، ورنہ قرآن حدیث میں ہے نہیں. میں نے کہا حضرت اگر اتنی سی بات ہے تو آپ باہر ایک بورڈ لگانے کا حکم جاری فرما دیں کہ باہر لکھ دیا جائے کہ بھی یہ مسجد جو ہے یہ تو ان لوگوں کی ہے جو خدا کا نام لیتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، اور یہ مسجد جو ہے ہماری ہے. ایک بورڈ پڑھنے سے ہو سکتا ہے ضروری ہے کہ ہم بدعت کرتے رہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہو تو سکتا ہے، لیکن اب ایک بات کا رواج پڑ گیا ہے. بہرحال حضور کا نام تو آتا ہے نا جی، اب حضور کا نام ہے تو بس ٹھیک ہے، بس اس کو چلنے دیں. اتنے میں کسی پتہ نہیں کون تھا، اس نے کہا جی یہ تو مولانا خیر محمد صاحب کے صاحبزادہ ہیں، ان کا نام مکی صاحب ہے. پھر مجھے اٹھ کے ملے، خیر یہ ان کی شرافت ہے، پھر کھڑے ہو گئے مجھے ملے کہ بھئی میں آپ کے والد کا بڑا قدردان ہوں. اچھا آپ بیٹھیے، آپ کیا پیئیں گے، آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کھاتا، اب آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ میں وہابی ہوں، تو پھر میں آپ کا یہ حلوے مانڈے تو نہیں کھاتا. سیدھی سی بات ہے، میں تو آپ ذمہ دار آدمی ہوں، ہل چلا کے روٹی کھانے والا بندہ ہوں. تو کہا نہیں چھوڑو بھائی، آپ ہمارے بیٹے ہیں، بچے ہیں. پھر ہم نے کافی سفر اکٹھا کیا، لیکن پھر انہوں نے بات نہیں کی، پھر بات چھوڑ دی، پھر دوسری باتوں پہ ہمیں لگا دیا. اور بزرگ آدمی تھے، پھر میں بھی نہیں چھیڑ سکتا تھا. عمر کا بھی لحاظ ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے.
آخر وہ مجھ سے میرے باپ کی عمر میں تھے اور عالم تھے، میں تو طالب تھا، لیکن بات انہوں نے مان لی، اب لیکن چھوڑیں گے نہیں، کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث مبارک میں نہیں ہے، اور سیدنا بلال سے بڑا عاشق بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا قیامت تک، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی محذورہ سے بڑا عاشق نہ پیدا ہوا نہ ہوگا جو مؤذن تھا مکے کا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رمضان المبارک کا مؤذن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نابینا صحابی، جس کے لیے اللہ نے عرش سے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم جاری فرما دیا کہ میرا مدنی میرا پیارا آتا ہے نابینا اور آپ تیوری چڑھا لیتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ شان والا صحابی، اور جس کا حضور اتنی خیال فرماتے تھے کہ ایک دفعہ کوٹ آئے تقسیم ہونے کے لیے اور این گرمی کا وقت، این گرمی، اور پھر مکے مدینے کی گرمی تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ضرب المثل ہے، تو این گرمی میں عبداللہ ابن ام مکتوم نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ہر کسی کو حضور نے کوٹ دیا، مجھے کوٹ کیوں نہیں دیا، چلو حضور کے دروازے پہ۔ اس نے کہا چاچا جان مہربانی کرو، یہ گرمی کا وقت ہے، سرکار کے آرام کا وقت ہے، شام کو مسجد میں پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، سب کو کوٹ ملے، مجھے کیوں نہیں ملا، ابھی چلو۔ یہ شان والا صحابی ہے، ایسا ناز کر سکتے ہو میرے مدنی پاک سے؟ ہم تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں سے بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اتنی حجت والا صحابی، آگے دروازے پہ آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچانی، فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم آیا ہے۔ آپ نے اپنی بیگم سے فرمایا، اہلیہ سے فرمایا کہ وہ کوٹ لے آؤ، جلدی کرو کوٹ لے آؤ جو میں نے اس کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ تو کوٹ حضور ہاتھ میں لے کے آئے، سلام کیا اور فرمایا عبداللہ مکتوم میں نے تمہیں کوٹ اس لیے نہیں بھیجا کہ میں نے چھپا کے رکھا کہ تجھے خود پہناؤں گا۔ تو نے کہا اچھا حضور، پھر تو بڑے خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو یہ بٹن جو ہے نا، یہ بڑے قیمتی بٹن ہے، بڑے خوبصورت بٹن ہے، ایک ایک بٹن کو حضور ہاتھ لگوا رہے ہیں اور وہ خس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں حضور پھر تو سبحان اللہ، ایسا کس کا نصیب ہوگا کہ مجھے مدنی اپنے ہاتھ سے کوٹ پہنائیں گے۔ سبحان اللہ، میں تو حضور ناراض تھا کہ مجھے کوٹ نہیں ملا، مجھے تو پتہ نہیں تھا حضور کو مجھ سے اتنی محبت ہے۔ اور میرے مدنی جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، یہ وہ صحابی ہے جس کو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم میرے مصلی پہ مسجد نبوی میں میری غیر حاضری میں تم امام ہو، جسے حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنایا۔ اور یہ وہ صحابی ہے کہ حضرت عمر کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے کہ جہاد پہ سارے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے چلو۔ انہوں نے کہا حضور آپ نابینا ہیں، آپ نابینا ہیں، آپ معذور ہیں، اور لیسا علی المریض حرج اور لیسا علی الاعمى حرج، قرآن بھرا ہوا ہے، نابینے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پھر نابینا آدمی ہے کیسے جائیں گے؟ کہنے لگا کمال کرتے ہو، اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں، اگر میں مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوں گا دشمن پہ روب تو پڑے گا کہ بھی اتنے آدمی ہیں، ایک آدمی بڑھ جائے گا نا، اس کو تو پتہ نہیں نا میں اندھا ہوں یا نابینا ہوں یا نہیں ہوں، وہ تو دور سے دیکھے گا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، میں سواد مسلمانوں کے بڑھانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہوں نا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اور میں کچھ نہ کر سکوں، جہاں مسلمان سامان چھوڑ جائیں گے ان پہ پڑا رہوں گا، پہرا تو دے لوں گا نا، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تم جہاد سے محروم کرتے ہو، مجھے زرہ پہناؤ، جھنڈا دو اور میں لے کے چلتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے اذان دی لیکن اس نے بھی کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھا۔ تو کیا خیال ہے ان کے دل میں محبت نہیں تھی؟ ان کو حضور سے عشق نہیں تھا؟ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں تھا؟ 1400 سال کے بعد ہمیں ادب آ گیا، ان کو ادب نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم کہیں گے جناب قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، اگر ہم محبت میں پڑھتے ہیں تو مگر کیا حرج ہے؟ یہ اگر مگر ان کو نہیں آتی تھی، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ جہاں احبار و رہبان نے کھڑا کر دیا ہے وہاں سے کوئی ہلنے کو تیار نہیں، اپنے اپنے پیر کی بات پہ کھڑا ہے، پہاڑ ادھر کا ادھر ہو جائے نہیں ہلے، جو مرضی آئے کر لو۔ ایک آدمی کے دل میں امام ابو حنیفہ کی دشمنی ہے، جو مرضی آئے کر لو، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے چھوڑو جی، کیا امام ابو حنیفہ۔
ایک آدمی کے دل میں ائمہ کے خلاف برائی ہے، جو مرضی آئے کر لو کہ بھائی یہ ائمہ ہیں، ان کی خدمات ہیں، انہوں نے دین ہمیں سمجھایا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے. نہیں، جو دل دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے اور جو اپنے مولوی نے کہہ دی ہے اسی پہ کھڑے ہیں، اپنی جماعت کے مولوی کی بات مانیں گے، دوسرا جو مرضی آئے کہہ دے نہیں مانیں. حالانکہ قاعدہ کیا ہے کہ جب حق کی بات مل جائے پھر اپنے پرائے کا کیا مطلب؟ حق کی بات مل جائے، قرآن مل جائے، حدیث مل جائے، آمنا وصدقنا، یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ثانی الخلفاء ہے، وزیر النبی المصطفیٰ ہے، سیدنا عمر ہے، جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کو بھی اللہ نبی بناتے. اتنے بڑے شان والا آدمی ہے، لیکن ایک دن آپ نے اعلان فرمایا کہ خبردار، آج کے بعد اگر کسی آدمی نے حضور کی بیٹیوں سے اور حضور کی بیویوں سے اپنی بچیوں کی حق المہر زیادہ لکھوائی یا زیادہ وصول کی اور مجھے پتہ چل گیا تو میں اس کی حق المہر چھین لوں گا اور بیت المال میں داخل کر دوں گا. خبردار، کوئی حضور کی بیٹیوں سے نہ بڑھے، کوئی حضور کی بیویوں سے حق المہر میں نہ بڑھے. یہ بات کر کے حضور حضرت عمر جب آئے، مسجد نبوی سے نکلنے لگے، ایک بوڑھی عورت ہی انہوں نے پکڑ لی. اس نے کہا عمر ٹھہرو. ٹھہر گئے. کہنے لگے آپ نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے کہ کل مار زیادہ نہ کرو؟ کہا کل مار زیادہ ہو رہی ہے، نکاح نہیں ہوتے، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جتنی پھر حضور پاک کی بیویوں کی ہے، حضور کی بیٹیوں کی. اس نے کہا تم کون ہو مسئلہ بیان کرنے والے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا آتے تم احداہن قنطارا، اللہ نے فرمایا اگر تم نے کسی عورت کو قنطار ڈھیر سارا سونا بھی حق المہر میں دیا ہوا ہے اور پھر تم نے طلاق دے دیا تو چھوڑو، نہ لو، بس چھوڑ دو، آخر تمہاری بیوی تھی. تو قرآن کہتے ہیں قنطارن، قنطار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا. اس میں قرآن نے تو پابندی نہیں لگائی کہ حق المہر 2000 ہو یا 2 لاکھ ہو، تم نے کیسے پابندی لگا دی؟ فبکا عمر، حضرت عمر رونے لگ گئے. کہا الحمدللہ الحمدللہ، کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ مدینے کی بڑھیاں بھی عمر سے قرآن زیادہ سمجھ سکتی ہے. واپس آ گیا ممبر پہ اور فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ، میرا فیصلہ واپس، اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا بننا و صدقنا، بات ختم ہو گئی. یہ ہوتے تھے اہل حق کے، حق کی بات سمجھ آ جائے بات ختم ہو جائے، قرآن آ جائے آمنا و صدقنا، حدیث رسول پاک مل گئی آمنا و صدقنا. دیکھا نہیں ہے کہ ساری زندگی امام ابو حنیفہ سے علم پڑھنے والے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر ان کے شاگرد ہیں، امام شافعی شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن کتنے مسئلے ہیں جس پہ دلیل مل گئی اپنے امام سے، کبھی دلیل مل گئی کہا کہ جی ہمارا فتویٰ اس بات پہ اس بات پہ نہیں ہے. کوئی ضد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی بغض نہیں، بات تو ہے آمنا اور صدقنا، بات ہے دلیل مل گئی. حضرت فیصلہ فرما دیا کہ لے جاؤ اس عورت کو رجم کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو عمر، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ عورت ہے، اقرار کرتی ہے زنا کا تو میں نے سزا دے دی ہے کہ رجم دے دو. اس نے اعتراف کر لیا، بات مان لی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی آپ نے پوچھا بھی ہے اس عورت سے، وہ بیچاری تو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر گناہ کیا ہے تو عورت نے کیا ہے، رجم ہوگی تو اس کو ہوگی. اس بچے کا کیا جرم ہے جو ماں کے پیٹ میں پرورش کر رہا ہے؟ اس کا جواب قیامت میں تم کس کو دو گے؟ حضرت عمر نے کہا فوراً بلاؤ واپس. فرمایا فیصلہ ختم. اور اس کے بعد رونے لگ گئے. فرمایا علی آج اگر تو نہ ہوتا تو میں برباد ہو، آج اگر تو نہ ہوتا اور میری راہبری نہ کرتا اس مسئلے میں تو میں قیامت میں خدا کو کیا جواب دیتا کہ میں نے ایک بچے کو مار دیا؟ تم تو لاکھوں بچوں کے قاتل بن رہے ہو، گولیاں کھلا کے، کبھی کنڈم استعمال کر کے، کبھی آپریشن کر کے، کبھی منصوبہ بندیوں سے. سوچو تو صحیح کہ قیامت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ جب قیامت کا میدان ہوگا اور موعودہ سوال کرے گی کوئی جواب ہوگا؟ تم اللہ کے پیدا ہونے والی مخلوق کو روکنے کے ٹھیکیدار بن رہے ہو. اللہ کے فیصلوں کو تم بدل سکتے ہو. ایک اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو تمہارے تو ملک کے وجود بھی نہیں ملیں گے. تم کون ہو خدا کے فیصلوں کو بدلنے والے؟
تمہارے اندر کون سی طاقت ہے؟ ہاں تم لوگوں میں بے راہ روی اس لیے پھیلانا چاہتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمان بن گیا تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو اسلام سے ہٹانے کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کرنی پڑی تو تم نے کر دی، اپنی لڑکیوں کو ننگا کرنا پڑا تو تم نے اریا کر دیا، حرام کھلانا پڑا تو تم نے کھلا دیا، زہر ملانا پڑا تو تم نے ملا دیا، سود کی نظام بنانا پڑا۔ وجہ کیا تھی کہ مسلمان کے پیٹ میں حرام داخل کرو، یہ مسلمان نہ رہے۔ اگر یہ مسلمان رہ گیا تو پھر تو حضرت عمر کی جیسے فضا تابع تھی، صحابہ کے جیسے دریا تابع تھے، یہ تو پھر ایسی قوم ہے کہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتی ہے، یہ تو ایسی قوم ہے کہ دریاؤں کے اوپر چل پڑتی ہے بغیر کشتیوں کے، یہ تو ایسی قوم ہے کہ جنگل کے درندے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو میرے سوا لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جو خدا سے کی جائے۔ کیا مانا؟ اللہ حکم دے آمنا، اب ان کو غیر حکم دیتے ہیں، یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے راستے میں جان کٹا دو، اور یہ اپنے لیڈروں کے لیے مر جاتے ہیں، یہ اپنے لیڈروں پہ جانے دے دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ فاسق فاجر ہیں سارے، یہ جانتے ہوئے کہ سارے دین کے خلاف ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی اتنی محبت کر رہے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے تھی، یہ شرک ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب چاہے قبر والے سے اتنی محبت کرو، چاہے زندہ سے اتنی محبت کرو کہ جیسے خدا کا حکم ہے اس کے حکم کو مانو، تو اسی کا نام شرک ہے۔ محبت بھی اللہ کی ہو، عظمت بھی اللہ کی ہو، اور عبادت بھی اللہ کی ہو۔ دعا کر اللہ ہمیں اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کہتا ہے جناب کہ نوح علیہ السلام کے وقت تو میں نے بتا دیا، جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو کعبہ شریف کی عمارت گر گئی اور اس جگہ ایک ٹیلا رہ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے بنایا۔ اچھا جی، عورت فوت ہو جائے تو خامد اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت جو ہے نماز کی نگاہ جو ہے نمازی کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے کی جگہ پر ہو، اسی کا نام تواضع ہے، اسی کا نام تذلل ہے، اسی کا نام عاجزی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کعبہ سامنے ہے تو پھر کعبے پہ نظر رکھے، اور اگر نہ ہو تو پھر سجدے والی جگہ پہ نظر رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ائمہ اربعہ جو ہیں ان کے بارے میں یہاں باقاعدہ 9:30 بجے رات کو قرآن کی اذاعہ میں ایک پروگرام پیش ہوتا ہے جس میں تمام ائمہ کے اقوال پہ فتوے دیے۔ بالکل ہم تو کہتے یہاں کے، یاد رکھو یہاں کے ائمہ کرام ہیں یا حکومت ہے، دعا کریں اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں اور تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں اور تمام ائمہ کی قدر کرتے ہیں، اور خود فقہی مسئلے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قول کو لے لیتے ہیں، اور اس لیے اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تبارک و تعالی مختلف شر والوں سے محفوظ رکھے۔ اور یاد رکھو یہاں بھی جو شر کرتے ہیں نا وہ ہمارے ملک کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہاں والوں کی یہ بات نہیں ہے، یہ ہماری عادتیں ہیں، ہم کہیں بھی رہیں شر ضرور کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہمیں شر والا نہ بنائے۔ حضور پاک کے یا کسی ولی کے وسیلے سے بالکل نہیں، سیدھی دعا مانگیں جیسے قرآن میں ہے، ربنا آتنا ربنا ظلمنا رب اغفر لی وارحمنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، ربنا تقبل منا ربنا وجعلنا۔ تو اگر یہ بات ہوتی تو حضور پاک ہمیں حکم دے دیتے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ایک آدمی بھائی دیکھو یاد رکھو، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ گناہ نہیں پکڑا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو لکھتا پھرے کہ میں نے گناہ کیا تھا اور میں نے یہ کیا تھا اور میں نے، جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تم اپنے آپ کو کیوں ننگا کرتے؟ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو، آدمی سچے دل سے توبہ کرے اللہ معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کو بلا وجہ خود نہ اچھالا کرو۔
ایک اخبار میں دیکھا تھا کہ حضور کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی. اچھا، اخبار کی خبروں پر بھی اعتبار ہوتا ہے لوگوں؟ ہم نے تو آج تک نہیں اعتبار کیا، اس لیے کہ صبح پڑھتے ہیں شام کو تردید ہوتی. ہمیں تو آج تک ماشاءاللہ کسی اخبار میں، اور بعض اخبار کے بڑے بڑے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ایسی زو ماننا بات لکھتے ہیں نا، جیسے ایک پیر کے پاس آدمی آیا کہنے لگا جی دعا کرو اللہ مجھے لڑکا دے. بڑا تنگ کیا، کہنے لگا جی تویز دو، تو پیر صاحب نے تویز لکھا کہ لڑکا نہ لڑکی. وہ چلا گیا، واپس آیا تو نے کہا حضرت آپ نے تویز تو دیا تھا کہ لیکن کام 50% ہوا ہے، آدھا آدھا کام ہوا ہے، پورا نہیں ہوا. نے کہا جی میں نے لڑکا کہا تو لڑکی ہوگی. نے کہا تویز لے آؤ. لے آئے تو لکھا تھا نا، تو کہنے لگا پڑھو، میں لکھا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی. اچھا، اور کسی دوسرے کو لڑکی نہ ہوئی لڑکا ہو گیا، ہوگا سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. ہو گیا تو میں لکھا تھا نا کہ لڑکا نہ لڑکی. دوسرا آ گیا، اس نے کہا حضرت ہمیں تو مرغی کا بچہ بھی نہیں ہوا. تو اس نے کہا میں نے تو لکھا تھا نا لڑکا نہ لڑکی. ہم نے تو اخبار والوں کو اسی طرح پڑھا ہے. انشاءاللہ الف ابتدا سے جو شروع کرو انتہا پہ اپنی نفی کر دیتے ہیں. اور اخبار جمع خبر کی ہوتی ہے. خبر وہ ہوتی ہے کہ تحمل الصدق والکذب، جس میں سچ اور جھوٹ دونوں باتیں ہوتی ہیں. اصل سچی بات وہ ہے جو قرآن حدیث کی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھا کرو، اخبار میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضور کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، یہ اخبار میں اس نے پڑھا تھا. دیکھو نا جی کتنی بڑی کتاب کی حوالہ دیا ہے بیچارے نے. نہ تو آپ کا کیا خیال ہے جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ اس کی آپ کی دعا سے مغفرت. حضور کو بھی آپ کی دعا کی ضرورت ہے. حضور کا بھی کوئی امام بن سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو عقل کرو. 10 صحابہ قبرے میں جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے نکل آتے تھے. اس لیے جو لکھتے ہیں جنازہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس طرح جیسے یہ جنازے کی دعائیں ہیں اس طرح نہیں پڑھی گئیں، کیونکہ ان کی تو حضور کو ضرورت ہی نہیں. حضور تو معصوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی صحابہ گئے، داخل ہوئے، باقاعدہ صفیں بنی، اور 10 آدمی ہی بی بی عائشہ کے حجرے میں داخل ہو سکتے تھے، اور وہ درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے وتروں کی نماز میں 3، پتہ نہیں کیا ہے. وتروں کی نماز کی رکعتیں میرے بھائی 3 ہیں، اور بعض روایات میں پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. کیا ماننا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ترجیح دی ہے جن میں 3 رکعتیں ایسے پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب کی نماز، اور بعض ائمہ نے ان حدیثوں کو ترجیح دی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا اور پھر 1 رکعت پڑھ لی. بہرحال دونوں باتیں حدیث رسول میں ثابت ہیں، اور جو بات حدیث میں ثابت ہو اس پہ لڑنے جھگڑنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو منظور و مقبول فرمائے. ان سے لڑو جو قرآن و حدیث کے